الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون۔ سورہ معارج کے دوسرے رکوع کی یہ آیات ہیں۔ اللہ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی بہت ساری، ان میں ایک صفت والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ لوگ اپنی امانتوں اور معاہدوں کی رعایت کرتے ہیں۔ اللہ کرے یہ آیت ہم سب کی سمجھ میں آ جائے۔ امانت کا کیا مطلب ہے؟ امین کہتے ہیں قابل اعتماد، ٹرسٹ، جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہو، آپ اس کی طرف سے بے خوف ہو۔ امن سے نکلا ہے نا، امن۔ امن کسے کہتے ہیں؟ سلامتی، امن۔ جنگ کی اپوزٹ کو امن کہا جاتا ہے۔ اور امین، آپ اس سے بے خوف ہو۔ آپ جس کو اپنی امانت دیتے ہو اس کو بھی امین کہا جاتا ہے۔ آپ کسی کے پاس اپنی امانت رکھواتے ہو تو جس کے پاس آپ نے امانت رکھوائی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ امین۔ کیوں امانت کیوں رکھوا رہے ہو؟ آپ اس سے بے خوف ہو، آپ کو پتا ہے بھائی یہ بندہ ایک نمبر ہے، میں اس کے پاس کچھ بھی رکھواؤں گا تو مجھے ٹرسٹ ہے، اس پہ اعتماد ہے، یہ اس میں ڈنڈی نہیں مارے گا، گھپلا نہیں کرے گا۔ آپ رکھوا کے چلے جاتے ہو سفر میں، کہیں بھی اعتماد کرتے ہو آپ اس کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے نا تو یہ اپنے ٹرسٹ کو، اپنے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانے دیتے۔ یہ اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ واقعی ہم قابل اعتماد ہیں، کہ ہم پہ کسی بھی چیز میں کوئی ٹرسٹ کیا جائے، کوئی راز ہمیں دے دیا اسے فاش نہیں کرنا، تو یہ اس میں پورے اترتے ہیں۔ اب آج بتاؤ، آج کیا مسلمان اس معیار پہ پورے اترتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے المجالس بالامانہ، جب بھی ہم کوئی نجی محفل میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک امانت ہوتی ہے۔ آپ نجی محفل میں بات کرو، اگلا جا کے اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے۔ تو یہ کیریکٹر جو ہے نا، کیریکٹر لیس ہونا، یہ بہت بری خصلت ہے۔ ابھی وہ ایک ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو آئی نا، وہی جو بناتے ہیں منہ پہ لال رومال، لال وہ ڈال کے بڑے زبردست چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک بچے نے اپنی اماں سے کہا، نہیں اپنے ابا کو فون کیا کہ اماں کی برتھ ڈے منا رہا ہوں، سرپرائز دوں گا، امی کو نہیں بتانا۔ ابو نے آفس میں امی کو فون کیا کہ تمہاری برتھ ڈے کر رہا ہے، سرپرائز دے رہا ہے، لیکن میرے بیٹے کو نہیں بتانا کہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ میرے بیٹے کو نہیں بتانا کہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ شوہر کا فرض بنتا تھا نا نہ بتائے۔ شوہر نے فوراً اپنی بیگم کو فون کیا کہ میرے بیٹے نے فون کیا ہے کہ تمہیں سرپرائز دینا چاہتا ہے اور اس نے مجھے تمہیں بتانے سے منع کیا ہے، تو اس لیے برتھ ڈے میں چلی جانا، لیکن بیٹے کو یہ نہ بتانا کہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ اماں کہاں پیٹ میں رکھتی بات، اماں نے فوراً بیٹے کو فون کیا، کمبخت تو نے، یعنی ہاں بیٹا تم نے مجھے سرپرائز دینا تھا نا، تو تمہارے ابا نے مجھے بتا دیا ہے کہ آج میری برتھ ڈے، لیکن ابا نے یہ کہا ہے، منع کیا ہے کہ یہ بیٹے کو نہیں بتانا، لہذا ابا کو فون کر کے یہ نہیں بتانا کہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ بیٹا بھی پیٹ کا ہلکا، اس نے ابا کو فون کیا کہ آپ نے اماں کو کیوں بتا دیا، لیکن اب اماں کو نہیں بتانا کہ میں نے آپ کو بتایا، اور پھر آپ نے اماں کو بتایا اور اماں نے مجھے بتایا۔ سمجھ رہے؟ اماں کو نہیں بتانا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اماں کو بتایا۔ یہ چکر چل رہا ہے۔ پھر ابا فون کر رہے ہیں، جب میں نے منع کیا تھا بیٹے کو نہیں بتانا تو تم نے کیوں بتایا؟
اب بیٹے کو یہ نہیں بتانا کہ میں نے تمہیں بتایا اور تم نے پھر بیٹے کو بتایا اور پھر بیٹے نے مجھے بتایا، یہ بیٹے کو نہیں بتانا. تو یہ چکر چل رہا ہے. پھر یہی چل رہا ہے کہ تم اس کو نہیں بتانا کہ میں نے تمہیں بتا دیا، کہ اس نے مجھے بتا دیا، کہ تم نے اس کو بتایا، اور کیوں بتایا کہ میں نے تمہیں بتایا ہے. یہ مارکیٹ میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ چل رہا ہے مارکیٹ. تو مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے، کوئی راز نہیں رہا، فوراً پیٹ میں گدگدیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ جا کے بتائیں کیسے یار کسی کو. تو اللہ کہتے ہیں ایمان والے لوگ جو ہیں وہ امانت کی رعایت کرتے ہیں. کوئی بات کسی کو بتا دی، اپنی خفیہ بات سینے میں لے کے رکھتے ہیں، اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. ندیم شاد ایک شاعر ہے انڈیا کے، بڑا اچھا شعر ہے. وہ کہتے ہیں پتھروں سے کہو راز دل، یہ نہ دیں گے دغا آپ کو. پتھر جو ہے نا بت بن کے کھڑا رہے گا ساری زندگی، اس کے سامنے جو مرضی بولو گے دغا نہیں دے گا. اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں. اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں. اس کا ایک اور شعر سنا دیتا ہوں، شروع میں آپ خوش ہوں گے، آخر میں پھر پریشان ہو جائیں گے. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ غرور، مجھے بہت پرانا ہو گیا نا سنا ہوئے. کل وہ میرے بھی آنگن پہ تھی جس پہ غرور تجھ کو ہے، کچھ اس طرح کا شعر ہے. جس پہ کیا ہے شعر، کسی کو یاد ہے تو سناؤ. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے. اب آپ پریشان خوش کہ یار پتہ نہیں کون تھی آنگن میں. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے. کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے، اس خوشی کا بھروسہ نہیں. یعنی جن خوشیوں پہ آج تو اترا رہا ہے، دولت، شہرت، مزے کی لائف، اس پہ اترا مت. کل وہ میرے آنگن میں تھی اور میں بھی ایسے ہی غرور کرتا تھا. آج ان خوشیوں نے مجھے چھوڑ دیا، کل تجھے بھی چھوڑ سکتی ہیں. تو اس خوشی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. دیکھو نا انڈیا میں جہاز تباہ ہو گیا، سارے خوش جا رہے تھے، لندن جا رہے ہیں، انجوائے کریں گے لائف کو. وہ بیچارہ ایک شخص آیا، اپنی پوری فیملی کو، پریوار کو، خاندان کو لے کے جا رہے ہیں، سیلفیاں بنا رہے ہیں سب لوگ. دھڑام سے جہاز گرا، سب خوشیوں کو آگ لگ گئی. اور اس سے ہمیں کیا عبرت ملتی ہے؟ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ اللہ کے ہاتھ. اور دیکھو آپ نے موٹیویشنل اسپیکر سے سنا ہوگا کہ جو ٹائم پہ کام کرتے ہیں ہمیشہ کامیاب وہی ہوتے ہیں. سکسیسفل ہونے کی، کامیاب لوگوں کی جو 7 بڑی علامتیں ہیں نا، بہت بڑی بڑی 7 علامتیں گوروں نے لکھی ہیں کہ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ ٹائم کے پابند اور یہ سب چیزیں. وہ جو ایک لڑکی بچی ہے نا جہاز میں تباہ ہونے سے، وہ صرف اس لیے بچی ہے کہ ٹائم کی پابند نہیں تھی. وہ سمجھ رہے ہیں؟ انڈیا کا جو جہاز اڑا اور 3-4 منٹ کے بعد ہی وہ گر کے تباہ ہو گیا، اس میں ایک بندہ تو وہ تو اللہ نے بچا لیا، پیچھے سے دم سے نکل گیا، وہ اللہ اس کو زندگی دے. لیکن ایک لڑکی بچ گئی. کیوں بچی ہے؟ ٹائم پہ نہیں پہنچی تھی. تو کہاں گئی وہ ساری کامیابی اور سکسیسفل لائف کے بنیادی اصول کہ آپ ہر کام پرفیکٹ کریں، ٹائم پہ کریں، آپ کامیاب ہوں گے؟ نہ کچھ لوگ بغیر ٹائم کے کام کریں تو کامیاب ہو جاتے ہیں، ٹائم پہ کریں تو بیڑا غرق. تو وہ تو ٹائم پہ نہیں پہنچی، لیٹ ہونے کی عادت ہوگی لیٹ ہونے کی. ورنہ لگتا نہیں ہے کہ ایئرپورٹ بھی کوئی بندہ لیٹ ہو جائے. ایئرپورٹ کا تو پتا ہوتا ہے بھائی اتنے پہلے پہنچنا ہے. تو ٹائم پہ نہیں پہنچی اور اللہ کا فضل ہوا. اس سے ہمارے پاکستانی نوجوانوں کو کتنی موٹیویشن ملی ہے کہ صبح جلدی اٹھنا اور رات کو ٹائم پہ سونا. یہ ناکام لوگوں کی علامتیں. جو تھوڑی سی موٹیویشن ملی تھی نا، اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. تو لیکن اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. اس کا جواب کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے. اس کا جواب صرف اسلام کے پاس ہے. کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. بھائی آپ کوئی بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں نا ٹائم پہ
کی پابندی کریں تو آپ کامیاب ہوں گے, سکسیسفل لائف ہے. تو آپ بتا دیں سر اس نے تو ٹائم کی پابندی کرتی تو آج جا چکی ہوتی, اس کی تو سارا ویژن کی ایسی کی تیسی, اس کو تو بچایا کس چیز نے؟ ٹائم کی پابند نہیں ہے. تو اس کا جواب اسلام نے دیا ہے. اسلام نے یہ دیا ہے کہ آپ کامیابی کے اسباب کے پابند ہیں, کامیابی کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کریں. اس پہ آپ کو وہ کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی, یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. اللہ کی مرضی اس کامیابی میں ناکام کر دے, ناکامی میں کامیاب کر دے. یہ اللہ کا مسئلہ ہے, آپ کا نہیں ہے. آپ کامیابی کے اسباب اختیار کریں, پھر ناکام بھی ہو گئے تو اللہ کہتا ہے یہ دنیا کی ناکامی نہیں ہے, میں کامیاب کر دوں گا. اصل آخرت ہے, دنیا نہیں ہے. دنیا میں کامیابی کے اسباب اختیار کرنے والے بہت دفعہ فیل ہو جاتے ہیں, اور ناکامی کے اسباب اختیار کرنے والے بہت دفعہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ تو بظاہر نا انصافی ہے کہ اللہ جو ٹائم کے پابند تھے وہ مر گئے, اور جو سست دیر سے اٹھے وہ بچ گئے. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کے ساتھ, بھائی ایکسیڈنٹ نہ بھی ہوا ہوتا, سست بھی ہوتی تو آج بچنا تھا اس نے. صحیح ہے نا, آج اس نے بچنا تھا. تو یہ اللہ پہ ایک اشکال ہوتا ہے نا کہ اللہ جو ٹائم کے پابند ہیں ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا, اور جو ٹائم کے پابند نہیں ہیں, لیٹ پہنچ رہے ہیں, سست ہیں, وہ کامیاب ہو رہے ہیں. اس کا مطلب سست بننا چاہیے. تو اللہ جواب میں کیا کہے گا؟ غیر مسلم کے پاس تو کوئی جواب, کہے گا لک تھی بھائی, ایک لک تھی, کیا کر سکتے ہیں. اللہ اس کا جواب دیتا ہے کہ تم جس چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہو حقیقت میں وہ کامیابی ہے نہیں, اور تم جس چیز کو ناکامی سمجھ رہے ہو حقیقت میں وہ ناکامی ہے نہیں. اصل کامیابی آخرت کی ہے. جو چست لوگ ہوتے ہیں اور اپنی چستی کو صحیح سمت میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں آخرت کے لیے, تو بے شک وہ دنیا میں ناکام ہو جائیں, آخرت میں کیا ہیں؟ کامیاب. اور جو سست لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب ہو بھی جائیں, آخرت میں کیا ہیں؟ ناکام. آخرت میں سست جنت میں تھوڑی جائے گا, سست نہیں جائے گا جنت میں. دیکھو حدیث میں آتا ہے ایسے پیغمبر بھی دنیا میں آئے جنہوں نے دین کی دعوت کا کام شروع کیا, ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا اور ان کو قتل کر دیا گیا. دنیاوی لحاظ سے وہ اپنے ویژن میں کامیاب ہوئے یا ناکام؟ بولو, دنیاوی لحاظ سے کیا ہوئے؟ وہ ناکام. بھائی ایک شخص تو لے آتا نا ایمان, ایک بھی نہیں لایا اور قتل کر دیا گیا. لیکن آخرت میں کیا ہے؟ کامیاب ہے بھائی. اور والسماء ذات البروج میں جو اللہ نے بیان کیا, سورہ بروج میں واقعہ, اس میں کیا تھا کہ ایک نوجوان تھا, ایک نوجوان, بادشاہ نے کہا, جادوگر سے نا, بادشاہ لوگ اس کے جادوگر تھے جو لوگوں کو الو بناتا تھا, تو اس سے بادشاہوں کے منجن بھی بکتے ہیں. جیسے پھونکوں والی سرکار اپر لیول پہ تعلقات ہیں تو اوپر تک کھانچے چلتے ہیں ان کے. یہ چھوٹے موٹے لوگوں کا کام چھوٹی موٹی پھونکیں ہوتی ہے. اتنے بڑے پیمانے پر ہول سیل کے حساب سے اگر کوئی پھونک مار رہا ہے تو اس کا مطلب اونچی سطح پہ, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ ہمارے سیاسی لیڈر ہوں, کہیں نہ کہیں اس کا کھانچا چل رہا ہے. اتنی ورنہ اتنی پھونک کہاں سے آ رہی ہے بھائی؟ تو یہ باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں, پوری نہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے ان کے رابطے ہوتے ہیں, اور پھر سیاسی لیڈروں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے ان کے رابطے ہوتے ہیں, تو وہاں سے ان کو پائپ لائن ہوتی ہے, وہاں سے پھونک ان میں بھری جا رہی ہوتی ہے اور یہ آگے پارسل کر رہے ہوتے ہیں. تو اتنے اونچے پیمانے پر یہ ہوتا نہیں ہے اپر لیول میں اتنے تعلقات کے بغیر. چھوٹے موٹے عامل یہ ادھر ادھر ٹونگڑے گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کے کوئی تعلقات نہیں ہوتے. تو اب کیا ہے, اب جو بادشاہ تھا نا اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ جادوگر کو بلایا, پھوکوں والی سرکار جو اس زمانے کی تھی, کیونکہ وہ بھی شعبدے دکھاتے ہیں نا. یہ بھی دیکھو ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی, ہم نے جوڑ دی, لنگڑا تھا ایک دم سیدھا چلنا شروع ہو گیا. تو یہ سارے شعبدے ہوتے ہیں, جادوگروں کے پاس ہوتے ہیں شعبدے. تو بادشاہ نے جادوگر کو بلایا اور کہا کہ جادوگر نے کہا کہ دیکھو میں مرنے والا ہوں,
تو آپ کوئی بندہ دے دو جس کو میں یہ جادو سکھا دوں، یہی شعبدے بازیاں. کوئی نوجوان دے دو، جوان خون ہو، تاکہ کچھ عرصہ چل تو سکے نا وہ، تو آپ کی کام آئے گا، یہ منجن دبا کے چلتا رہے گا آپ کا. تو ایک نوجوان کو بادشاہ نے دے دیا، کسی گھر غریب فیملی سے لیا ہوگا، بھائی اس بے روزگار ہے، اس کو سکھاؤ. یہ صحیح حدیث سے یہ مضمون ثابت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں سورہ بروج کی تفسیر میں. تو اب ہوا کیا کہ جب وہ جو جادوگر تھا نا، جو نوجوان تھا، اس نے جادو سیکھنا شروع کیا اس زمانے کی پھونکوں والی سرکار سے کہ یار صرف یہ پھونک آپ کی، کل مرنا بھی ہے نا، پھونک نکلے گی باہر لیکن ایک دن، کتنی بھی پھونکوں کے سلنڈر بھروا لو، موت کا فرشتہ آتا ہے تو اچھے اچھوں کی پھونک نکال دیتا ہے. تو اس سے پہلے کہ بادشاہ کی پھونک نکل جائے، کسی اور کو یہ پھونکوں والا فن سکھا دیا جائے. تو جادوگر بڈھا ہو گیا تھا، اس نے پھر اس نوجوان کو سکھانا شروع کیا. اب اللہ کی قدرت یہ کہ وہ بچہ جب اپنے گھر سے نکل کے آتا تو راستے میں ایک راہب، اس دور میں عیسائی مذہب برحق مذہب تھا، عیسائیت، اس میں راہب جو عیسائیوں میں بزرگ ہوا کرتے تھے، تو راستے میں ایک بزرگ تھے. تو بابے ہر دور میں رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا. جو کہتے ہیں نا بابوں کو نہیں مانتے، وہ اسلام ہی کو نہیں مانتے. ہاں، دو قسم کے بابے ہوتے ہیں، برے بابے اور ایک نیک بابے. تو بابوں سے تعلق کے بغیر دین نہیں آتا میرے بھائی. ہاں، بابا صحیح ہونا چاہیے، خود صحیح عقیدے پر ہو، لیکن یہ کہنا میرا کوئی بابا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ گمراہ ہے. تو راستے میں ایک بابا تھا، راہب، اللہ والا. تو یہ نوجوان جب جادوگر کے پاس آتا تو آتے ہوئے بھی اس راہب سے ملتا ہوا آتا اور گھر جاتے ہوئے بھی راہب سے ملتا ہوا آتا. جب جادوگر کے پاس آتا تھوڑی دیر ہو جاتی، جادوگر پوچھتا دیر سے کیوں آئے ہو، تو یہ کچھ گول مول بات کر دیتا، گھر میں دیر ہو گئی. اور جب گھر دیر سے پہنچتا تو وہاں گول مول بات کر دیتا. گھر والوں کو نہیں بتا رہا تھا میں راہب کے پاس جا رہا ہوں، کیونکہ گھر والوں کو بتا دیتا گھر والوں نے پکڑ کے کوٹنا تھا. گھر والوں نے پھونکوں والی سرکار کے پاس بھیجا ہے اور آپ مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس آ رہے ہو بیچ میں سرکار کے خلاف باتیں سننے کے لیے، تو گھر والوں کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ خیر ہم تو بزرگ نہیں ہیں، وہ واقعی بزرگ تھا، یعنی کوشش کر رہے ہیں بزرگ بننے کی. تو اب وہ راہب کے پاس 2 دفعہ اور 1 دفعہ کس کے پاس؟ بولو، جادوگر کے پاس. تو اس نوجوان کو راہب کی باتیں زیادہ اٹریکٹ کرنے لگی کہ یار اس کی باتوں میں توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، صلہ رحمی ہے، اوٹ پٹانگ پھینکتا نہیں ہے، لمبی لمبی ہے، لاجک کی بات کرتا ہے. اور یہ جو جادوگر ہے یہ لالچی بھی ہوتے ہیں، جھوٹے بھی ہوتے ہیں، کذاب بھی ہوتے ہیں، اور بہت ساری فحش حرکتوں میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. کتنی لوگوں کی عزتوں کو لوٹا ہے نا ان جادوگروں نے. تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، تو وہ جو نوجوان تھا اس جادوگر کے پاس آتا اور جادوگر اس کو یہی پھونکوں والی سرکار بنانے کی کوشش کرتا. تو نوجوان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جھوٹا مکار، ٹھیک ہے میں یہ فن سیکھ لوں گا تو پیسہ تو کما لوں گا، بادشاہ کا قرب بھی مجھے مل جائے گا، لیکن صحیح بات کس کی ہے؟ راہب کی، جو اللہ والا ہے، نیک ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے. تو عیسائی مذہب پر اس کا دل آ گیا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے. تو اب آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہ جو ہے اسلام قبول کیے. جو اس زمانے کا اسلام تو عیسائیت ہی تھی نا، عیسائیت قبول کی اس نے اور عبادت گزار بن گیا. اب جب عبادت گزار بنا تو اس کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی. یہاں جہلم کو بہت غصہ آئے گا کہ ایسا ہوا کیوں، لیکن یہ حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے. میں کہتا ہوں اس زمانے کے بزرگ جو عیسائی تھے، نوجوان جو حضرت عیسیٰ کے امتی تھے، عیسیٰ ابن مریم کا امتی نیک بنے، اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو سکتی ہے. اور اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نیک بنے اور نوجوان نہ ہو بلکہ بوڑھا ہو جائے اسی نیکی میں، اس کے ہاتھ پہ کرامت اگر ظاہر ہو تو آپ کہتے کہانیاں سناتے ہیں، بابوں کے قصے سناتے ہیں، شرک پھیلاتے ہیں. بھائی آپ قرآن و سنت کو فالو نہیں کر رہے، آپ کو بزرگوں سے چونکہ بغض ہے لہذا ان کی کوئی کرامت آپ کے سامنے آتی ہے تو اب آپ کو یہ ہوتا ہے میری تو کوئی کرامت ہو نہیں رہی،
اور ہمارے تو سرے سے کوئی بزرگی نہیں ہے, ان کی کیوں ہو رہی ہے؟ اس بیس پہ آپ انکار کر رہے ہوتے ہو, اس بیس پہ آپ. ہاں اس میں ڈرامے بازی بھی ہوتی ہے, جھوٹ قصے بھی سنائے جاتے ہیں, لیکن سنانے والا اگر مستند ہے اور جس کے بارے میں سنایا جا رہا ہے اس کا نیک ہونا ثابت ہو جائے, پھر اس کرامت کا انکار کرنا یہ پیغمبر کی توہین ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیوں توہین ہے؟ کہ بھئی عیسیٰ کے امتی سے تو کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سے کرامت ظاہر نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب آپ حضرت عیسیٰ کا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا رہے ہو. کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو فالو کرنے والے تو دنیا میں ہوں گے کرامتیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگی کرامت. تو یہ سارا قصہ ہی غلط ہے میرے بھائی, جو ان لوگوں نے منجن بیچ. قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, یہ تو میں ہر فجر میں پڑھ رہا ہوتا ہوں. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ. اللہ کہتے ہیں وہ جو خندقیں کھودنے والے تھے نا, بادشاہ اور اس کے فوجی, وہ سب برباد ہو گئے. اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. وہ یہ تماشا دیکھ رہے تھے, مظلوم کمزوروں بچوں عورتوں کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ کے تماشا دیکھ رہے تھے, اور بلکہ بادشاہ کے ساتھ اس ظلم میں شریک تھے. دنیا تو کہے گی یہ لوگ برباد ہو گئے, قرآن کہہ رہا ہے کون برباد ہو گیا؟ بادشاہ اور اس کے فوجی, جو یہ ظلم دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے. انگریز دیکھے گا کہے گا کہاں برباد ہوئے بھائی, کامیاب ہو گئے, بغاوت کو کچل دیا انہوں نے. تو اس لیے اصل کامیابی کون سی ہے بھائی؟ آخرت کی. اصل کس کی کامیابی ہے؟ جو آخرت میں ملے گی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کامیابی کے اسباب اختیار کرتے ہیں پھر بھی ناکام ہو جاتے ہیں, اللہ کی نظر میں ناکام نہیں ہوتے, دنیا کی نظر میں ناکام. تبھی ہمیں حکم ہے کہ ہم نے کامیابی کے اسباب اختیار کرنے. اس کی مثال ایسے ہے, ایک آدمی صحت کا خیال نہیں کرتا اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہا ہے, مر جاتا ہے گناہگار ہوگا, بچ جاتا ہے پھر بھی گناہگار ہوگا. وہ کہہ سکتا ہے اللہ میں تو 100 سال جی کے آیا ہوں, اللہ کہے گا تو نے کوشش تو کی تھی 40 میں مر جائے, یہ تو میری قدرت, میں نے تجھے بچا لیا. تو یہ آخرت میں کامیاب ہے ناکام؟ ناکام. ایک آدمی صحت کے تمام اسباب اختیار کرتا ہے پھر بھی مر جاتا ہے, تو آخرت کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ کامیاب ہے, کیونکہ اللہ کے حکم کو اس نے پورا کیا. تو اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لو میرے بھائی, ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے. اب میں اسی آیت کی طرف آتا ہوں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین هم لأمانات. یہ پتہ نہیں یہاں سے یہاں گیا کیسے یہ بیان, فوج پہ نہیں, ایمانداری کے حوالے سے بات ہوئی تھی. یہ انڈیا کے جہاز پہ کیسے آ گئی؟ انڈیا کے جہاز پہ کہاں سے آ گیا؟ خیر جلدی سے سمیٹتا ہوں بیان کو میں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ایمان والے امانتوں کے پاسدار ہوتے ہیں. تو امانتوں کا مطلب کیا ہوا؟ کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم. امانت کا مطلب آپ کے پاس کوئی رقم رکھوائے تو آپ کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میں نے ایز اٹ از یہ رقم اس تک پہنچانی. کمیٹیاں کھلتی ہیں, جس کے ہاتھ میں کمیٹی ڈالی جاتی ہے اس کو سمجھا جاتا ہے یہ ایماندار ہے, کھا جاتا ہے. بعض دفعہ وہ بہت واقعات ہوتے ہیں, کمیٹی ڈالی تھی بھاگ گیا. امانت میں یہ بھی ہے, آپ نے پارٹنرشپ پہ کوئی بزنس شروع کیا, اب آپ اس کو اصل پروفٹ بتا ہی نہیں رہے, کیونکہ جب آپ اس کی رقم سے جو پروفٹ کما رہے ہو اس کا مالک کون ہے؟ آپ ہو یا وہ ہے؟ وہ ہے. آپ اس کو ڈنڈی مار رہے ہو, پروفٹ نہیں بتا رہے. آج ایک میرے سامنے واقعہ آیا کہ ایک صاحب کو, یہ جو گوالے ہوتے ہیں نا گوالے, ایک صاحب نے کہا میرا بھینسوں کا کاروبار تھا, تو گوالے دودھ نکالتے ہیں, ان کو ملازمت, ان کو کمیشن ملتا ہے یا تنخواہ ملتی ہے. انہوں نے مجھے بتایا مفتی صاحب خدا کے لیے اس پہ بیان کرو, گائے والوں کا, دودھ والوں کا جو پالتے ہیں نا ان کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے گوالوں کی وجہ سے. گوالوں میں ایماندار بہت کم ہوتے ہیں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہمارے ایک جاننے والا تھا, اس نے پتہ نہیں 25 30 یا 40 بھینسیں تھیں, اب روزانہ دے دنا دن دودھ آ رہا ہے,
گوالوں نے کمبختوں نے یہاں کوئی پانی کی بوتل چپکائی ہوئی ہے, سوری کوئی پمپ ہے دودھ کھینچنے والا. اب مجھے تو یہ ٹیکنالوجی کا نہیں پتا نا کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے اس میں. وہ جتنا دودھ نکل رہا ہے اتنا ہی سک کر کے کہیں لے کے جا رہے ہیں وہ دودھ, مالک کو پتہ بھی نہیں چل رہا. اور کہا کہ ایک اور جرم گوالے کر رہے ہوتے ہیں, دودھ نکالتے ہیں تو پیتے بھی ہیں ساتھ ساتھ. انہوں نے کہا اب تو یہ قانون بن گیا 8-10 کلو تو پی جا, کوئی مسئلہ نہیں, اس سے زیادہ نہیں پینا. یعنی اتنا فراڈ ہو رہا ہے اس فیلڈ میں. اور یہ تو میرا اپنا تجربہ ہے, میں بکری خود کئی دفعہ میں نے پالی ہے, قد بھی نکالتی ہے, دودھ بھی دیتی ہے, بیمار بھی نہیں ہوتی. آپ وہ بکری چرواہے کو پکڑا دو. میں نے بکری کے بچے پالے ہیں, پورے بڑے ہوئے ہیں, جیسے ہمارے اپنے بچے بڑے ہو گئے ایسے بکری کے بچے بھی بڑے ہوئے, ان کی شادیاں ہوئی, ان کے بچے ہوئے, سب کچھ ہوا. لیکن وہی بکری کا بچہ آپ چرواہے کو پکڑا دو, ساری بکریاں بڑی ہوں گی, وہ بچہ کبھی بھی بڑا نہیں ہوگا, وہ اتنے کا اتنا ہی رہے گا. ابے جب یہ کیوں بڑا نہیں ہو رہا, کہتے ہیں مصعب اصل میں ایکچولی اس کی نسل ہی ایسی ہے. یار باقی جتنے تیرے بکرے ہیں وہ سارے بڑے ہو رہے ہیں, تو ہر فیلڈ میں خیانت ہے. آپ دکان کھول کے کسی کو ملازمت پہ بٹھا دو, امین تھا نا وہ, آپ نے اس پہ ٹرسٹ کیا نا. امین کسے کہتے ہیں؟ جس پہ ٹرسٹ کیا جائے. کوئی کاروبار اس کے حوالے کیا جا رہا ہے اس پہ ٹرسٹ کر کے, کوئی ٹھیکہ اس کو دیا جا رہا ہے اس پہ ٹرسٹ کر کے. ابھی ایک ٹھیکیدار کو ہم نے پکڑا, یعنی ہمارے دوستوں نے پکڑا, مجھے بتایا وہ کر کیا رہا ہے. یہ تو بہت سارے ٹھیکیدار کرتے ہیں. آپ نے سریا ڈلوانا ہے, آپ نے کلر کرنا ہے, ٹھیکیدار کو کام دیا گھر بنانے کا, ٹھیکیدار نے جا کے سریے والے سے بولا کہ دینا اتنے کا ہے اور رسید زیادہ کی بنانی ہے. یہ بہت ہو رہا ہے سوسائٹی میں, یہ تو اتنا ہو رہا ہے کہ اس کو تو برا ہی نہیں سمجھا جاتا. میں اپنے ساتھ ہونے والے واقعات اس لیے نہیں بیان کر رہا کہ جنہوں نے دھوکہ دیا وہ سمجھ جائیں گے, وہ بولیں گے مفتی صاحب نے ممبر پہ بیٹھ کے ہماری پول پٹیاں کھول دی ہیں, اس لیے میں اپنے واقعات کو اسکپ کر رہا ہوں. لوگ بتاتے ہیں کارپینٹر کیسے ڈنڈی, آپ کسی کارپینٹر کو بول دو کہ یہ دروازہ بنانا ہے, الماری بنانی ہے, اور اس پہ کوئی اعتماد کر کے بولو بھائی لکڑی بھی تو لے کر آ, ساری چیزیں تو لے کر آ, وہ کیا کرے گا؟ وہ جہاں سے دروازہ خریدے گا یا لکڑی خریدے گا اس کو بولے گا کہ میں تیری دکان سے ہی خریدوں گا سب کچھ, لیکن ایک فیور تو نے مجھے دینا ہے کہ جتنے کی لکڑی ہے نا اس سے تھوڑا زیادہ کی رسید بنانی ہے. وہ بھی خوش ہوتا ہے, اچھا یار میرے پاس بائک تھی, اب تو وہ قصہ اتنا پرانا ہو گیا کہ اب جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں اس کو, ریڈیو پاکستان ہے نا, ریڈیو پاکستان, اس کے قریب میں بائکوں کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو میری GTO 125 رکھی ہوئی تھی, شوق تھا, میں وہاں جاتا تھا, کبھی بائک میں کوئی کام نکل آیا تو جو میکینک تھا نا وہ مجھے کہتا تھا کہ اس کا یہ پرزا خراب ہے, فلاں شاپ سے خرید لیں, وہ اچھے ریٹ پہ دیتا ہے. میں جاتا تھا اچھے ریٹ پہ لے لیتا کہ یار یہ جب میرا میکینک مجھے کہہ رہا ہے, بعد میں پتا چلا یہ کمبخت کا کام ہی یہی ہے, اس کا کھانچا کھلا ہوا ہے اس شاپ سے, اسپیئر پارٹس کی دکان سے اس کا کھانچا ہے, اور یہ کوئی پارٹ اگر ریپیئر کرنے سے ٹھیک ہو بھی جاتا ہو نا, یہ ٹھیک نہیں کرتا بلکہ نیا خریدنے کا آرڈر دیتا ہے, اور آرڈر بھی وہیں سے دے گا. اچھا میں تو اس کی دکان سے لیتا تھا, تو اس دکان والے نے مجھے کہا کہ یار مفتی صاحب یہ میکینک بہت اچھا آدمی ہے, تھوڑا مہنگا ہے لیکن بندہ بہت زبردست. دونوں کا ایک دوسرے کے مکھن پالش کا پروگرام چل رہا ہے. اس دکان والے نے اس کو تعریفیں کرنی ہے, فیور کیا لے رہا ہے کہ جتنے بھی پارٹس خریدوانے وہ میری شاپ پہ بھیجنا, اور اس نے اس سے 2 چیزیں, کمیشن بھی باندھا ہوا ہے اور تعریفیں بھی باندھی ہوئی ہیں کہ جو کسٹمر آئے میری تعریفیں کرنی ہے. اور تعریف بھی ایسے کرتا تھا کہ مفتی صاحب یہ جو مکینک ہے نا, یہ مکینک تھوڑا مہنگا ہے, یعنی تھوڑی برائی کر کے تعریف کرو نا تو زیادہ چلتی ہے. تبھی کہتے ہیں وہ جھوٹ بہت خطرناک ہوتا ہے جو سچ میں ملا کے بولا جائے, کیونکہ باقی سچ کی وجہ سے اس جھوٹ کو بھی لوگ سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. جو اعلیٰ درجے کے کذاب ہوتے ہیں نا وہ 100% جھوٹ نہیں بولتے, وہ سچ بولتے بولتے بیچ میں کیا ملا دیتے ہیں؟ جھوٹ. تو تھوڑی برائی کرتا اس میکینک کی, یار یہ بندہ تھوڑا اچھا, وہ میکینک بد اخلاق بھی بہت تھا, بدتمیز بھی بہت تھا, تو یار یہ مفتی صاحب ہے تو بڑا بدتمیز اور تھوڑا مہنگا بھی ہے لیکن کام
اب آدمی کہے گا میں نے بدتمیزی کا کیا کرنا ہے میرے بھائی, کام جب کر کے دے رہا ہے تو میں نے اس کے اخلاق سے, کوئی تبلیغ میں تھوڑی نکلا ہوں اس کے ساتھ اخلاق سیکھنے کے لیے میں. یہ آج بہت ہو رہا ہے, لوگ مسائل پوچھتے ہیں, سعودی عرب میں بھی دوسرے ملکوں میں بھی مکینک گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے, آپ نے اپنی گاڑی مکینک کے حوالے کر دی, آپ ٹرسٹ کر رہے ہو میرے بھائی اس پہ, اس کو چاہیے جہاں سب سے سستا ملے وہیں سے دے. ڈاکٹر یہ خیانت کر رہے ہیں, پیشنٹ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اعتماد کی بیس پہ جاتا ہے نا, ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہاں سے دوا لے لینا اس کمپنی کی, حالانکہ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ یہی فارمولا, یہی کیمیکل, جو بھی مرکبات ہیں یہ فلاں کمپنی کے اس سے سستے ملتے ہیں, لیکن کمپنی نے ڈاکٹر سے وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے ہماری دوا بکوانی ہے, اتنی پرچیاں لکھ کے دے دیں تو ہم آپ کو یہ فیسلٹیز دیں گے, ہم آپ کو یہ فائدہ دیں گے, اور اس میں بعض دفعہ عمرہ بھی ہوتا ہے. عجیب, حرام سے عمرہ کرنے جا رہے ہو تو یہ ہم آپ کو سہولتیں دیں گے. ڈاکٹر صاحب بھی لوگوں کو لکھ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں, حالانکہ مریض نے ڈاکٹر پر ٹرسٹ کیا ہے, تو ڈاکٹر مریض کے ساتھ امانت میں بولو خیانت کر رہا ہے. تو یہ بھی اسی آیت میں داخل ہے. ٹیچر امانت میں خیانت کرتا ہے, طالب علم لوگ ٹیوٹر رکھ لیتے ہیں, قاری کو رکھ لیتے ہیں اعتماد کر کے, وہ آستین کا سانپ بن جاتا ہے. ایسے لوگ بھی میرے علم میں, عام طور پہ قاری ایسے ہوتے نہیں ہیں, زیادہ تر نیک ہی ہوتے ہیں, لیکن ایسے قاری بھی میں نے دیکھے, لوگوں نے اعتماد کر کے اپنی بیٹی حوالے کر دی کہ بھئی آپ اس کو پڑھاؤ, ہم آپ کو روحانی باپ سمجھتے ہیں, اسی بیٹی سے ناجائز تعلق قائم کر لیا. ٹھیک ہے, اس نے غلط کیا, اپنی جوان بیٹی کیوں حوالے کر رہے ہو قاری کے, اس نے تو غلط کیا, لیکن آپ نے اس سے زیادہ غلط کیا. یار وہ آپ پہ اعتماد کر رہا ہے کہ یہ قاری ہے, یہ قرآن پڑھتا ہے, یہ نیک ہے, یہ میری بچی کو بیٹیوں کی طرح دیکھے گا, تو آپ بھی تو پھر بیٹی والا معاملہ کرو نا اس کے ساتھ. اور آپ جب گھر آستین کا سانپ بنے ہوئے ہو. ایسے واقعات بھی آئے کہ جی گھر میں گھسے, اور جس بندے نے اپنے گھر میں گھسایا کہ میرے بچوں کو قرآن پڑھاؤ, اسی بندے کی بیوی سے ناجائز تعلق شروع کر دیا. تو یہ سب کیا ہے؟ امانتوں میں خیانت. جو آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے آپ اسی کے گھر میں ڈس رہے ہو, آستین کے سانپ بنے ہوئے ہو. جو حرام خور لوگ ہوتے ہیں نا, دو قسمیں ہوتی ہیں, جو لڑکیوں سے ناجائز تعلق قائم کرتے ہیں, ان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ جو اجنبیوں سے جا کے حرام کاریاں کرتے ہیں, طوائف خانوں میں جائیں گے, یہ بھی 2 نمبر ہیں. زیادہ بڑا 2 نمبر وہ ہے جو دوست ہی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنا شروع کر دے, جو دوست ہی کے ساتھ خیانت کرنا شروع کر دے. میرے پاس جب واقعہ آتا ہے نا, اللہ نہ کرے, زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا الحمدللہ, خیر غالب ہے, بھابھی کا دیور سے چکر چل رہا ہے, بہت افسوس ہوتا ہے. یار دیور جو بھائی ہے وہ تو محافظ ہونا چاہیے نا اپنے بھائی کا. چکر کیسے چل رہا ہے؟ تو دیور نے ڈورے ڈالے ہوئے بھابھی کے اوپر, ورغلا رہا ہے اس کو. یار تجھے کوئی اور نہیں ملا دنیا میں منہ کالا کرنے کے لیے, تو اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ خیانت کر رہا ہے, اپنے بھائی کے ساتھ تو غداری کر رہا ہے. بتاؤ زمین پاؤں جو ہے وہ زمین پاؤں سے نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ ایسے ایسے واقعات میں سنتا ہوں نا, پھر میری نیند اڑتی ہے رات کی, پھر میں ڈپریشن میں جاتا ہوں, پھر میں کہتا ہوں یار یہ جو ہے اس کو دماغ کہیں اور ہٹاؤ. غصہ اتنا آتا ہے, آدمی چاہتا ہے گلا دبا دو اس کا. ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ بھابھی صاحبہ کا چکر تھا, پتا چلا کس کے ساتھ ہے؟ دیور کے ساتھ. تو دیور ڈورے ڈال رہا ہے اور پھر بھابھی کا بھی آنکڑا ہو گیا. پردہ وردہ تو آج کل سوسائٹی میں ہے نہیں. یار تو طوائف خانے چلے جاتا, منہ کالا کرتا طوائفوں کے ساتھ, لڑکیاں بہت ہیں منہ کالا کرنے کے لیے, بہت ہیں لڑکیاں, دفع ہو جاتا وہاں پہ. تو کس سے معاملہ کر رہا ہے؟ اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کر رہا ہے تو. اگر بھابھی آنکھ مٹکا کرتی بھی ہے تو اس کو تھپڑ مار کے, تجھے شرم نہیں آتی؟ تو میرے بھائی کی بیوی ہو کے اس کے ساتھ غداری کر رہی ہے. تو یہ بھی سب کیا ہے؟ امانتوں میں خیانت. بھائی تو اعتماد کرتا ہے, یار میرا بھائی ہے, میری بیوی کو بھابھی سمجھے گا, اس کو احترام والا رشتہ رکھے گا, وہیں آپ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. سسر بہو کے ساتھ ہو جاتا ہے, آدمی اعتماد کرتا ہے اپنے والد پر کہ میرا والد ہے, یہ میری بیوی کو بیٹیوں کی طرح سمجھے گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں, نارملی ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا نہیں ہے, بدگمان نہ ہو, لیکن 1000 یا 100 میں ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو اس پہ انسان کانپ اٹھتا ہے کہ یار وہ تو قابل اعتماد ہیں, وہی امانت میں خیانت کرنا شروع کر دے.
تو یہ بہت، ایک دفعہ یاد ہے ہمارے پاس کیس آیا، ایک لڑکی رو رہی تھی، وہ کہتی ہے کہ مفتی صاحب بتاؤ بھائی بہن کے محافظ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ میں نے کہا ہوتے ہیں، بھائی تو بہنوں کی عزت کی خاطر جان دے دیتا ہے۔ اس نے کہا میرا بھائی مجھ پہ غلط نظریں ڈالتا ہے۔ کیا دل پہ چھرے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ اور وہ خود کہہ رہی ہے بھائی تو بہنوں کے لیے عزت کے لیے جان دے دیتے ہیں، جو عزت کے لیے جان دیتا ہے وہی غلط نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ سب امانتوں میں خیانت کی نظیریں ہیں کہ جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے وہی قابل اعتماد نہ نکلا، وہی سانپ بن کے آپ کو ڈسنا شروع کر دے۔ تو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ والذین ہم لاماناتہم، ایمان والے ایسے نہیں ہوتے، جب ان پہ کوئی ٹرسٹ کرتا ہے تو وہ عملاً دکھا دیتے ہیں کہ ہم واقعی قابل اعتماد ہیں۔ وزیرستان وغیرہ میں اور یہ جو کے پی کے علاقے ہیں ان میں بھی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں اگر ہمارا دشمن بھی پناہ لینے کے لیے آ جائے، ہمارے شاگرد ہیں بہت سارے وزیرستان کے، جب یہ واقعات مجھے سناتے ہیں تو جیسے یہ بغیرتی کے واقعات سن کے میں ڈپریشن میں آتا ہوں نا، یہ والے واقعات سن کے وہ ڈپریشن کیا ہو جاتی ہے؟ ختم۔ کہ یار غیرت مند بھی ہیں۔ ہمارے ایک شاگرد نے بتایا کہ مفتی صاحب ہمارا کوئی جانی دشمن ہو نا، اگر ہمارے گھر میں آ جائے پناہ لینے کے لیے، ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اس کو قتل نہیں ہونے دیتے دشمن کے ہاتھوں۔ کیوں بھائی؟ ہم نے ایک دفعہ اپنے گھر میں گھسا لیا نا، تو اس نے ہم پہ ٹرسٹ کیا ہے نا کہ یار وہ دشمنی اپنی جگہ، وہ بعد میں لڑتے رہیں گے، یا تو گھساتے نہیں اس کو، لیکن جب چوکھٹ پہ آ گیا اس کو گھر میں ہم نے اجازت دے دی، تو اب یہ دو نمبری نہیں ہوتی کہ آیا ہوا اشارہ کر کے اس کو مروا دو، نا دشمنی ہے تو دشمنی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ لیبل ہم یہ لگائیں کہ ہم تمہیں پناہ دے رہے ہیں اور ادھر سے دشمنی کر رہے ہوں۔ تو اور یہ حدیث سے ثابت ہے، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ کچھ کافروں کے بارے میں حکم دیا تھا، ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، جہاں پاؤ قتل کر دو۔ وہ بہت بڑے ظالم تھے۔ انہی میں سے ایک چھپ چھپا کے کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آپ کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، یعنی آپ کا ان پہ اتنا زیادہ غصہ تھا نا، انہوں نے ایسا کیا تھا کہ آپ کیا چاہتے تھے؟ ان کو قتل کر دی، لیکن وہ سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ تو جب مجلس ختم ہوئی تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم نے ان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آنکھ سے اشارہ کر دیتے۔ بہت اہم حدیث ہے، اللہ کرے یہ اخلاق ہمارے اندر بھی آ جائیں۔ یہ آیت کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، لِأَمَانَاتِهِمْ، امانتوں کا خیال کرتے ہیں، اس کا مفہوم آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ تو نبی سے صحابہ نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے تھے کہ اس کو قتل کر دیا جائے تو آپ ہمیں آنکھ سے بولو اشارہ کر دیتے۔ آپ نے فرمایا ما کان لنبی ان تخون عینہ، کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ ان کی آنکھ خیانت کرے۔ کیا مطلب؟ یہ میرے سامنے آ کے ٹرسٹ کر کے بیٹھا ہے، مجھ پہ اعتماد کر کے بیٹھا ہے، تبھی تو آیا ہے نا، اگر اعتماد نہ ہوتا تو آتا۔ اور میں ظاہری ایٹیٹیوڈ یہ رکھوں کہ ہاں بھائی تم پناہ میں، اور ادھر سے اشارہ کر رہا ہوں کہ کیا کر دو ان کو قتل، یہ خیانت پیغمبر کی آنکھ خود سے کر دیتے تو بھائی میں کہتا میں نے تمہیں کوئی امان تھوڑی دی تھی، میں نے کوئی یہ تھوڑی کہا تھا کہ تمہیں امان ہے تم آ جاؤ، امان دے کے آ جاتے پھر تو نہیں قتل کر سکتے تھے، کوئی اور کر دیتا الگ بات ہے، لیکن میری محفل میں کوئی بیٹھا ہوا ہو مجھ پہ اعتماد کر کے اور میں آنکھوں سے اشارے کروں، یہ بھی کیا ہے؟ خیانت، کیونکہ وہ ٹرسٹ کر رہا ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں، اللہ کرے جو مضمون سمجھا پا رہا ہوں وہ میرے اندر بھی پیدا ہو جائے، آپ کے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ آج ہماری سوسائٹی ایک نمبر کی بے غیرت بن چکی ہے۔ میں کسی کو ملامت نہیں کر رہا، ہم سب ایک جیسے ہیں، بہت دو نمبریاں ہیں، غیرت ختم، زبان پہ کچھ دل میں کچھ اور، کسی کے ہم ملازمت کریں گے اسی کی دکان کو کھا جائیں گے۔ اکثر میں واقعہ بیان کرتا ہوں، ہمارے دوست نے بکری کے چارے کی دکان کھولی اور مرغیوں کا چارہ، اس میں باجرہ بھی، وہ کہتے ہیں یہ میرا ملازم آدھا ڈرم باجرے کا کھا جاتا تھا۔ میں نے کہا آدھا ڈرم کیسے کہہ رہے؟ تھوڑا تھوڑا اٹھا کے
بیٹھا ہوا ہے دکان پہ ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے, اخبار پڑھ رہا ہے, باجرہ بھی چل رہا ہے. جب پوچھو تو بھائی تھوڑا سا کھا لیا کیا ہے, ابے تو پورا مہینہ تو دیکھ, پورا مہینہ جب تھوڑا تھوڑا کھائے گا تو کہہ رہا ہے میں نے کاروبار ہی بند کر دیا, کیونکہ جس کو ملازمت پہ لا کے رکھو گزرتے ہوئے کبھی دال کھا رہا ہے, کبھی چاول کھا رہا ہے, کبھی یہاں سے یہ کھا رہا ہے, کہہ رہا ہے جب حساب لگاؤ تو کم وقت آدھا تو ہی کھا جاتا ہے. تو کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا بھائی, ایسا ہو گیا ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ لوگ آنکھ بند کر کے آپ پہ ٹرسٹ کریں. مالک مکان نے آپ کو گھر دے دیا کرائے پہ, وہ مطمئن ہو کہ میرے گھر کا بیڑا غرق نہیں ہوگا. ہمارے ایک دوست سے جب کسی کو گاڑی یا بائک دیتے تھے کہتے تھے اپنی سمجھ کے استعمال کرنا. لوگ تو کہتے ہیں نا پرائی کی سمجھ کے استعمال کرنا, تو تھوڑا تمیز سے کہ بھی پرائی گاڑی ہے, لیکن آج کل ایسا نہیں ہے. پرائی کی سمجھ کے استعمال کرو گے تو ایسی کی تیسی کر دو گے, اپنی سمجھ کے استعمال کرو گے تو میں نے بہت دفعہ تجربہ کیا, بس یہ کہتا ہے بیان ختم کرتا ہوں. آپ بائک ساری زندگی استعمال کرو, آواز نہیں آئے گی اس میں سے جب تک کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے. آپ اپنے دوست کو دیکھے تو دیکھو, ایک چکر انڈا موڑ سے خالی لگا کے آئے گا, کہیں نہ کہیں سے بج رہی ہوگی وہ. یہ 20 دفعہ کا تجربہ ہے, کہیں نہ کہیں سے اس میں یا تو چین کور سے ٹکرا رہا ہوگا, حالانکہ اب تک تو نہیں ٹکرا رہا تھا. آپ لے کے جاؤ گے آگے جا کے پنچر ہو جائے گی, حالانکہ آپ تو 1 سال سے چلا رہے ہو کبھی پنچر نہیں ہوئی, لیکن اب پتہ نہیں کیا کر کے آیا ہے, ادھر گئے پنچر. کہیں سے آواز آ رہی ہے, کہیں سے بریکوں میں مسئلہ ہوا ہوا ہے, کلچ وائر ڈھیلی ہو گئی, کچھ نہ کچھ ہوگا. بڑا چور ہے تو بڑا کام نکلوائے گا, ورنہ چھوٹا موٹا تو کچھ نہ کچھ گاڑی دے دو وہ بجنا شروع ہو جائے گی. تو یار اس کا مطلب یہ ہے, مجھے ایک دفعہ بیان میں جانا تھا, کسی ادارے نے بلایا تھا بیان میں, انہوں نے گاڑی بھیجی, وہ مدرسہ تھا, انہوں نے گاڑی بھیجی, وہ تھی کرولا. مجھے اس نے بٹھایا کہ چلیں جی آپ کو بیان میں لے کے جا رہا ہوں, 5-6 سال پرانا ہوا, میں جا رہا ہوں گاڑی میں بیٹھا ہوا وہ زبردست. تو مجھے خیال ہوا یار تم لمبے راستے سے لے کے جا رہے ہو, یو ٹرن لے لو. اس نے وہیں گھما کے فٹ پاتھ پہ چڑھا دی دھاڑ کر کے, اور یو ٹرن لیا. میں نے کہا یار یہ گاڑی تمہاری ذاتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں مدرسے کی ہے. میں نے کہا بہترین. میں نے کہا اپنی گاڑی ہوتی کبھی بھی یہ سلوک نہ کرتے اس کے ساتھ, اس طرح سے فٹ پاتھ پہ, ایک تو ویسے ہی اللیگل ہے کہ دھاڑ کر کے گاڑی چڑھا دی یار. میں نے کہا میں مدرسے والوں کو بتاؤں گا کہ یہ واٹ لگائی ہوئی ہے, لیکن مدرسے والا بھی بہت نیک ہوگا تو اس پہ نوٹس لے گا, ورنہ وہ کہے گا میری کون سی ہے, چندے کی گاڑی ہے بھائی. ایک کا تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے, اس کے پاس 0 میٹر 125 تھی, ہمارے دوست کے پاس. میرا خیال ہے 6 سال سے اس نے ایسا رکھا ہوا تھا کہ لگتا نہیں تھا کہ یہ سیکنڈ ہینڈ ہے. اس نے وہ گاڑی کسی ادارے کو بیچ دی. 1 ہفتے بعد میں نے وہ بائک دیکھی, ایسا لگ رہا تھا موٹر سائیکل نہیں ہے, کباڑ والے سے چند پرزے لے کے چپکا دیے انہوں نے. میں نے اس ادارے والوں کو کہا, میں نے کہا یار یہ امانتوں میں یہاں, یہ تو آپ نے چندے کے پیسوں سے لیے ہے نا ادارے کے لیے, ادارے کو کام ہوگا, ضرورت پڑتی ہے تو ٹھیک ہے, چندے کے پیسے سے لیے, ادارے کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں. لیکن اپنی بائک کا بھی آپ لوگ یہی حال کرتے ہو. اپنی بائکیں بھی گھروں میں ایسے رکھی ہوئی ہیں, 1 ہفتے میں ایسا لگ رہا ہے کباڑ خانے سے لے کر آئے ہو. یہ ہر جگہ. گورنمنٹ ملازمین کو دیکھ لو, دفتروں کا کیا حال, گورنمنٹ کے کسی دفتر میں جاؤ, انہی صاحب کے پرائیویٹ دفتر میں جاؤ گے, اے سی لگا ہوا ہوگا, ہر طرف پوچھا, صفائی ستھرائی, نیٹ کلین, سب ایسے تمیز سے. لیکن یہی جب گورنمنٹ اس کے حوالے کوئی دفتر کرتی ہے, کاغذ ادھر پڑے ہوئے ہیں, پان کی پیکیں, تھکنیاں, کیا بیڑا غرق. میرے بھائی ایک دفعہ کسی ادارے سے نا, نیوی کے کسی ادارے سے ایک پینسل اٹھا کے گھر لے آئے, مجھے انہوں نے خود واقعہ سنایا. میرے والد صاحب نے کہا یہ پینسل تمہاری ذاتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, دفتر میں کسی کام کی نہیں تھی اس لیے اٹھا کے لے آئے. والد صاحب نے کہا کسی کام کی نہیں تھی تو پڑے رہنے دیتے اس کو, ہے بھائی, نہیں تھی نا کسی کام کی تو پڑے رہنے دیتے بھائی, تم کیوں. ہم لوگ پتہ ہے آپ کو, آپ یقین نہیں کرو گے ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں. مدرسے میں جب ہم دارالفتہ و ارشاد پڑھا کرتے تھے تو ماچس کی تیلی سے میں خلال نہیں کرتا تھا, مدرسے کی ماچس کی تیلی سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, کیونکہ بھائی مدرسے میں لوگوں نے چندہ دیا ہے,
اور ماچس بھی خریدی گئی ہے چندے کے پیسوں سے. یہ ٹوتھ پک کے لیے نہیں بلکہ چولہا جلانے کے لیے تاکہ طلبہ کا کھانا پکے. تو میں خلال نہیں کرتا تھا, مجھے ڈر لگتا تھا کیونکہ ہمارے حضرت نے اتنا ڈرایا ہوا تھا وقف کے اموال ہیں. پھر میں نے حضرت سے پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ ان چھوٹے موٹے کاموں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی ایسا نہیں کہ نکال کے سارے دانتوں میں بیڑا گرک کر دو, کہیں کوئی تیلی پڑی ہوئی ہے تو کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ورنہ ہم یہ نہیں استعمال کرتے تھے. تو آج دیکھ لو آپ, مدرسے کے اموال ہوں, اسکول کالجز کی چیزیں ہوں, گورنمنٹ کے اداروں کا حال تو دیکھو آپ. اس میں گورنمنٹ والے سب سے ماشاءاللہ ان خیانتوں میں آگے ہیں. کہتے ہیں گورنمنٹ کا مال ہے. بھائی گورنمنٹ کا مال نہیں ہوتا, عوام کا مال ہوتا ہے. شہباز شریف, بلاول بھٹو, عمران خان اور یہ سارے گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں یہ اپنی جیب سے تھوڑی لے کر آ رہے ہوتے ہیں. یہ تو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے یا عوام کے پیسوں سے یہ سب کو, یہ ساری عوامی املاک ہیں. آپ ٹرینوں میں سفر کر رہے ہو, پھٹا نکال کے گھر لے گئے, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کا مال ہے. یہ زیادہ بڑا جرم ہے. یہ گورنمنٹ کا ہوتا تو میں بھی کھاتا آپ کے ساتھ. گورنمنٹ کا کوئی مال نہیں ہوتا. یہ کس کا مال ہے بھائی؟ پبلک کا ہے. تو کس کس کو قیامت کے دن حساب دو گے؟ تو شخصی ملکیت میں تو انسان اس سے معافی مانگ سکتا ہے, حکومتی مال جب کھائے گا تو کس کس سے معافی مانگے گا. اس لیے ہمارے حضرت نے ہمیں سمجھایا ہوا تھا کہ کبھی اگر جلدی ہو, ٹرین میں ٹکٹ کرنا ہو, ٹرین میں سفر کرنا ہو, ٹکٹ نہ لے سکو تو پھر کیا کرو. ہم نے کہا حضرت پھر وہ ٹکٹ چیکر پیسے لیتا ہے. فرمایا اس کو نہیں دو پیسے, آپ کیا کرو, اترنے کے بعد ٹکٹ خرید کے پھاڑ کے پھینک دو, تاکہ جتنا سفر آپ نے ٹرین میں کیا ہے وہ پیسے گورنمنٹ کے کھاتے میں چلے جائیں. کیونکہ یہ گورنمنٹ کے نہیں ہیں, یہ کس کے ہیں؟ بولو, عوام کے. لیکن اب میں ایک دوسرا پیکج پبلک کے لیے لے کر آیا ہوں کہ بجائے گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈالنے کے کسی غریب کو کھلا دو. کیونکہ گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈالو گے 50% چانس ہے کہ گورنمنٹ اس کو عوام پہ استعمال کرے گی, 50% ہے کہ کرپشن میں ضائع ہو جائے. ہو سکتا ہے, میں الزام نہیں لگا رہا کسی کے اوپر, لیکن وہ غریب پہ خرچ کرنے میں 100% کس پہ خرچ ہو جائے گا؟ غریب پہ. تو بغیر ٹکٹ سفر جائز نہیں ہے, ٹکٹ لے کے کرو. لیکن اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ آپ کے ذمے گورنمنٹ کو کچھ دینا ہے تو پھر بہتر یہ کہ ڈائریکٹ کس کو پکڑا دو, صدقہ کر دو, کسی غریب فقیر کو کھلا دو آپ. کیونکہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جیسے زکوٰۃ اصل میں تو حکومت لے سکتی ہے لوگوں سے, حکومت لے کے لوگوں میں بانٹے, لیکن ہم کہتے ہیں بھائی یکم رمضان سے پہلے بینک سے اپنے پیسے نکال لو, زکوٰۃ گورنمنٹ کو مت دو. گورنمنٹ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, صحیح جگہ خرچ کرے گی یا کھا جائے گی. تو اس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو خود ہی نکال کے. حضرت عمر کا دور الگ تھا, اس میں گورنمنٹ کو لوگ دیتے تھے, صحیح جگہ استعمال ہوتی تھی. اب نہیں ہے وہ دور, گورنمنٹ کو دو گے پتہ نہیں کہاں جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے پیسے نکالو اور کہاں خرچ کرو, خود غریبوں میں ڈیوائڈ کر دو, وہ یقین ہوگا آپ کو. تو یہ امانتوں میں خیانت ہے. انشاءاللہ آگے پھر وعہدہم راعون, اللہ نے ایگریمنٹ کی پابندیوں کا بھی حکم دیا. تو اللہ ہم سب کو امانتوں میں خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کے بیان کا خلاصہ 2 لفظوں میں بیان کر دوں میں. خلاصہ ان آیت کا یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ایسا بنایا ہے لوگ اندھا اعتماد کریں. لوگ کیا کریں؟ اپنے راز آپ کے سامنے رکھ سکیں کہ یار یہ راز فاش نہیں کرے گا, اس سے دل کی بات کہہ لو. اپنی برائیاں وہ آپ کے سامنے کر سکیں, ان کو پتا ہو کہ یار میں اپنی برائی اس کے سامنے بیان کروں گا تو یہ میرا عیب چھپائے گا. مجھے یاد ہے ایک پیر و مرشد کے سامنے کسی نوجوان نے بتایا کہ مجھے کوئی غلط کام کی عادت پڑ گئی ہے تو میری اصلاح کریں. اس پیر نے کسی اور کو بتایا کہ یہ مجھے یہ کہہ رہا تھا. میں نے کہا یہ پیر ہے جاہل کا. دیکھو, وہ آپ پہ اعتماد کر کے اپنی برائی بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کی اصلاح کریں, اور آپ جا کے کسی اور کو بتا رہے ہیں. تو یہ تو بہت غلط ہو گیا نا. وہ پیر نہیں ہے, پھر وہ جاہل ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے, میں نے بھی, آپ نے بھی, کہ لوگ ہم پہ اندھا اعتماد کریں. بھائی جو اس کے پیسے ہیں, جو ہمارے پیسے ہیں, وہ ہمارے ہی ہیں. وہ اس کے لاکر میں رکھوائیں گے تو اس کی نظریں خراب. بہنیں بتا دیتی ہیں بھائی کو میرے پاس اتنے پیسے ہیں, گئے. بھائی پتہ ہے بہن سے کیسے, ایک خاتون نے مجھے کہا میں اپنے بردر کو بتانا چاہتی ہوں میرے پاس 1 کروڑ روپے آئے ہیں, فلاں جگہ سے آئے ہیں, تو میں بتا دو. پھر یہ نہیں کہنا کہ وہ گئے کہاں. کہہ رہی نہیں میرے بردر تو, میرے بھائی تو بہت نیک ہیں, تبلیغ میں بھی وقت لگاتے ہیں,
اور جو ہے وہ تو بہت نیک ہیں. میں نے کہا جو تبلیغ میں وقت لگاتا ہے نیک ہوتا ہے, اس کا چوری کا طریقہ الگ ہوتا ہے. جو ڈاکو ہو اس کا چوری کا طریقہ الگ, چور کا چوری کا طریقہ الگ. چور تو ہے لاکر سے چوری کرے گا, ڈاکو کیا کرے گا, گن پوائنٹ پہ لے کے جائے گا. نیک آدمی پتہ ہے کیا کرے گا؟ میں نے کہا نیک آدمی یہ کرے گا, جس دن آپ نے بتا دیا نا میرے پاس 1 کروڑ رہے ہیں, تو بھائی کو اس دن نیند نہیں آئے گی, بولے گا یار کوئی وہ خود تو دھیلا ہے نہیں, اور دھیلا ہو بھی تو دوسرے کے پیسوں پہ جو بزنس کا مزہ ہے نا, خدا کی قسم وہ اپنے پیسوں پہ نہیں ہے. ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے جب بھی کوئی آئے نا اور کہے مفتی صاحب اتنے لاکھ روپے دے دو, میں بزنس کر رہا ہوں, آدھے آپ کے آدھے میرے, تو اس سے بولا کرے یہ پورے لاکھ خود ہی اپنے لگا لے, پورے تیرے. کتنا بہترین مشورہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا والد صاحب مجھے یہ بھی کہتے تھے یہ بات اس وقت تک سمجھ میں آئے گی نہیں جب تک نقصان نہیں ہوگا. بہت بتاتے تھے کبھی کسی کو پیسے مت دینا بزنس کے لیے, کوئی آج قابل اعتماد بہت کم لوگ ہیں, ہمیں کیا پتا چلے گا کون ہے یا نہیں. بہت منع کرتے تھے, لیکن ساتھ میں یہ جملہ بھی لگاتے تھے کہ سمجھ میں پھر بھی نہیں آئے گا جب تک ڈوبیں گے نہیں. واقعی میرے ڈوبے, مجھے سمجھ میں آ گیا. اور میں اب لوگوں کو کہتا ہوں تمہیں میں منع کر رہا ہوں, نہ باپ کو پیسے دو, باپ کی ویسے خدمت کرو کاروبار کے لیے, نہ باپ کو, اور سسرال کو تو بیڑا غرق. داماد کو دے دیے آپ گئے. ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ہوتے بھی ہیں, میرا داماد نہ غصے ہو جائے نا, تو ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ہوتے ہیں. میں ایک سیف سائڈ رکھتا ہوں کہ کوئی مجھے پکڑے تو بولے بھائی میں نے 2-4 لوگوں کے بارے میں کہا تھا وہ نہیں ہے. تو داماد کو دے دیے, شوہر کو دے دیے, اور بھائی کو دے دیے, گئے اب نہیں ملتا. تو والد صاحب کہتے تھے کہ جب بھی کوئی آئے کہ اتنے لاکھ دے دو, بزنس کروں گا, آدھے تمہارے آدھے آپ کے, تو بولو پورے اپنے لگا لے, پورے تیرے. میں نہیں چاہتا کہ تیرے آدھے میرے پاس آئیں, پورے کس کے, تیرے. تو ایسے ہی ہوا. بس بات کو ختم کر رہا ہوں. میں کیا کہہ رہا تھا یار, میں جلدی سے, ابے نہیں بڑی اچھی مثال, ابے نہیں یار اتنی اچھی مثال آ رہی تھی وہ نکل گئی. ہاں وہ بہن کا فون آیا نا, تو میں نے کہا دیکھو وہ اس کے دل میں خیال آئے گا رات کو, یار 1 کروڑ روپے سے میں بزنس کروں گا, پھر آدھے بہن کو دوں گا, پھر آدھے میں خود رکھوں گا, بہن بھی کروڑ پتی, میں بھی کروڑ پتی. سبحان, یہ شیطان دل میں کیا کر رہا ہوتا ہے, ڈال رہا ہوتا ہے. میں نے کہا اس کے بعد آپ اس کو پیسے دو گی, وہ شروع میں پروفٹ بھی دے گا, اس کے بعد چونکہ دوسرے کے پیسوں پہ آدمی کو وہ محنت نہیں ہوتی, وہ رسک لے لیتا ہے, داؤ پہ لگا دیتا ہے, جوئے کھیل لیتا ہے, وہ اپنے پیسوں پہ وہ غلطی نہیں کرتا. تو پھر وہ کرے گا یہ, اور اس کے بعد ختم. نہیں آیا سمجھ میں, دے دیے. کرامتیں ظاہر ہونا, بولو شروع. کیا کرامتیں ہو رہی ہیں؟ وہ شخص جو پیدائشی گنجا ہو, اس کے سر پہ ہاتھ رکھے, بال نکل آئے. دیکھو جب بھی علمی پوائنٹ بیچ میں آتے ہیں نا تو میں بیان کرتا ہوں, میں چھوڑتا نہیں اس کو. سبھی ایک واقعے میں مجھے کئی ہفتے نکل جاتے ہیں بیان کرنے میں. اس سے پتا چلتا ہے ٹنڈ یہ آزمائش ہے, بال اللہ کی نعمت. کیا خیال ہے؟ آج بعض جگہوں پہ ٹنڈ کو نعمت سمجھا گیا ہے, بعض خانقاہوں میں ہر وقت ٹنڈ کرا کے رکھتے ہیں اور اس کو ثواب بھی سمجھتے ہیں. اصلاح کی نیت سے کسی حد تک تو ٹھیک ہے یہ, تاکہ شو بازیوں کا عنصر نہ آئے, لیکن یہ ہمیشہ کے لیے اس کو معمول بنا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے. نبی نے صرف حج عمرے کے موقع پہ حلق کرایا ہے, اور وہاں بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ قصر بھی کر سکتے ہو, اگرچہ کم فضیلت ہے, بال کٹوا بھی سکتے ہو. تو اس لیے جس چیز کو شریعت نے لازم نہ کیا ہو میرے بھائی, اس کو اپنے اوپر مسلط نہیں کر لینا چاہیے. دینداروں کو چاہیے اس زمانے میں حلیہ ایسا رکھیں کہ دیکھنے میں اچھے لگیں. ٹنڈے منڈے گھومیں گے, اور پھر کرتے بھی اتنے لمبے لمبے, 2-4 آدمی ایک تمبو میں آ جائیں, شامیانے میں آ جائیں, لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا, ہم دیندار بن کے ایسے بنیں گے؟ نارمل ڈریس پہنو جیسے سارے پہنتے ہیں, اچھے لگو دیکھنے میں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ اس کے بہت خلاف تھے کہ خانقاہوں میں ایک مخصوص لباس, مخصوص ٹوپی. فرماتے تھے اس سے دھڑے بندی پھیلتی ہے, پھر قواریت پھیلتی ہے. جیسے سب مسلمانوں کا لباس ہے آپ کا بھی ویسا ہی
ہونا چاہیے. میں نے ایک عربی کو دیکھا شلوار قمیض پہن کے گھوم رہا ہے پاکستان میں, حالانکہ عربی تو نہیں چھوڑتے اپنا لباس. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار سب نے یہ پہنا ہوا, میں الگ سے ہی نمونہ نظر آ رہا ہوں. تو اس کے خیال میں یہ نہیں, اس کی بات کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. تو اگرچہ میجورٹی عربیوں کی ایسی نہیں کرتی, لیکن بعض یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں یار جیسے سب رہ رہے ہیں اسی طرح رہو. تو اپنا ایک الگ سے ڈریس بنا لینا, پھر اتنا لمبا کرتا, اتنا چوڑا, 4 آدمی اس میں آ جائیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. نارمل جیسے سب رہتے ہیں ایسے رہو, ہم مسلمان ہیں. یہ چیزیں پھر آگے بڑھتی ہیں. پہلے ڈریسنگ الگ ہوتی ہے, پھر پیر پرستی شروع ہوتی ہے, پھر اپنی مسجد بھی الگ ہو جاتی ہے. ادھر مسجد بنی ہوئی, اسی کے ساتھ اپنی مسجد بنا لیں گے, نمازی ٹوٹ گئے. جب ایک مسجد ہے سب اس میں نماز پڑھ رہے ہیں, آپ بھی آگے پڑھ لو بھائی. نہیں جی ہمارے حضرت جی کے حساب سے یہ والا امام سیٹ نہیں ہے. امام آپ کے حساب سے دنیا میں کوئی بھی سیٹ نہیں ہو سکتا. جوڑ پیدا کرنے کے لیے, اجتماعیت کے لیے انفرادی خامیوں کو برداشت کیا جاتا ہے. کہ ایک مسجد جب محلے میں ہے تو کوئی بات نہیں, امام تھوڑا آڑا ترچا ہے برداشت کر لو. اجتماعیت سب ایک جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے. ادھر ایک مسجد, ساتھ والی گلی میں دوسری مسجد, جس کو جہاں موقع ملتا ہے ایک مسجد بنا لیتا ہے, چاہے ضرورت نہ بھی ہو. تو یہ غلط چیز ہے. تو اب وہ کیا تھا, ہاں وہ راہب ہاتھ پھیرتا جس کے سر پہ بال نہ ہو, کرامت کے طور پہ کیا نکل آتے؟ بال نکل آتے. پیدائشی نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا اور اس کی آنکھیں, بولو نا کیا ہو گیا, واپس لوٹ آتی. اور اس طرح کی کوڑ کے مریض جو اس زمانے میں یہ بیماری ناقابل علاج تھی, پھونک مارتا یا ہاتھ, بھائی پورے الفاظ حدیث کے یاد نہیں ہے, تو وہ ٹھیک ہو جاتا. لوگوں نے کہا یہ تو بھائی بہت بڑا جادوگر بن گیا ہے. جادو, اس کو لوگوں کو کیا پتا چھپڑ میں کس کے پاس جا رہا ہے؟ راہب کے پاس جا رہا ہے. یہاں بھی ایک اور بات ہو سکتا ہے, کوئی جب ہم اپنے بزرگ کی کرامت بیان کرتے ہیں تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں صحابہ کے ہاتھ پہ تو یہ کرامت ظاہر ہوئی نہیں. اور شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد 2 سال میں 1 پاؤ قرآن پڑھنے لگے, ایک پاؤ پارا. صحابہ میں تو ایسا ہوا نہیں. کرامت میں یہ نہیں ہوتا کہ جس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو رہی ہے وہ اپنے بزرگ سے افضل ہو. بعض دفعہ چھوٹے کے ہاتھ پہ کرامت ہوتی ہے, بڑے کے ہاتھ پہ نہیں ہوتی. اس پہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں, کیا تو یہ ٹاپک پورا چینج ہو جائے گا میرا. حالانکہ وہ راہب کی دعوت پہ دین پہ آیا تھا, تو راہب کے ہاتھ پہ تو یہ کرامت ظاہر نہیں ہو رہی تھی, شاگرد کے ہاتھ پہ ہو رہی ہیں. تو اس سے یہ نہیں پتا چلتا اس نوجوان کا مقام اس راہب سے بلند ہو گیا تھا. بھائی اللہ نے کسی سے کوئی خاص طرز پہ کام لینا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ پہ الگ وہ کرامت ظاہر کر دیتے ہیں. کسی سے الگ کام لینا ہوتا ہے نوعیت کا, اس کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں کرتے. جیسے سلیمان علیہ السلام کے امتی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوئی کہ تخت آ گیا سیکنڈوں میں, سلیمان علیہ السلام نہیں لے کر آئے, نہ لا سکے وہ. تو اب کیا ہے کہ اس راہب کے ہاتھ پہ کیا بھائی لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں. لوگوں نے کہا بھائی یہ تو بڑا پہنچا ہوا جادوگر بن گیا ہے, اب آؤ جی میرا یہ کام کر دیں, میرا یہ کام کر دیں. وہ تو پھونکو والی سرکار سے بھی کیا ہو گیا آگے نکل. وہ نوجوان چونکہ 1 نمبر تھا, اس نے کہا نہیں بھائی یہ کوئی جادو نہیں ہے, اور یہ میں کر ہی نہیں رہا. یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ. کرامت کی ایک ظاہری علامت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جس بزرگ جو شعبدے دکھاتا ہے نا, وہ چاہتا ہے لوگ میرے گرد اکٹھے ہوں. اور پیغمبر جو معجزے دکھاتے ہیں یا اولیاء جو کرامتیں دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگ کس کے پاس جائیں؟ اللہ کے. یہ بہت بڑا فرق ہے. وہ اپنا جو ہے معتقد نہیں بناتے, یہ اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرواتے, بلکہ وہ کہاں لے کے جاتے ہیں؟ اللہ کی طرف. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ معجزے ظاہر ہوئے, تو ہم سجدہ نبی کی قبر پہ کرتے ہیں یا بیت اللہ میں؟ بیت اللہ میں. تو نبی نے ان معجزوں کے لیے معاذ اللہ کیش نہیں کروایا اپنے لیے, بلکہ وصیت کر کے گئے کہ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے کہ جو اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں. میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا, میری قبر کو عید کی طرح میلے ٹھیلے مت کرنا, جیسے مزاروں پہ عرس ہوتے ہیں, یہ کام مت کرنا. تو اپنی قبر کو آپ نے شرک سے محفوظ رکھا.
صحابہ چاہتے تھے کہ آپ کو سجدہ کریں، آپ نے فرمایا نا 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 نا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ حلال نہیں ہے. اور اگر اللہ پرمیشن دے دیتا نا تو بھی میں یہ نہیں کہتا میرے سامنے سجدہ کرو، میں بیوی کو کہتا شوہر کے سامنے سجدہ کرو. میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جو جاہل پیر ہوتا ہے نا، جاہل، وہ سب سے کٹا کے اپنی طرف لے کر آتا ہے. وہ کہتا ہے شریعت بعد میں، منہ سے بولے گا اللہ رسول پہلے، لیکن ایٹیٹیوڈ جو اس کا ہوگا نا، جو پیغام میسج جو ڈیلیور کر رہا ہوگا، جو لوگوں کی ذہن سازی ہوگی، وہ ذہن سازی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو ہٹا کے ان کے پیچھے لگ جاؤ. یہاں میں ان پیروں کے خلاف بھی بولوں گا جو اپنے مریدوں کو اپنے ماں باپ سے کٹا دیتے ہیں. اتنی خدمت اپنی کرواتے ہیں، اپنے فضائل اتنے بتاتے ہیں کہ لوگ باپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور پیر صاحب کو کیا سمجھتے ہیں؟ باپ بنا لیتے ہیں. قرآن و سنت میں میرے بھائی جس طرح ماں اور باپ کا اللہ نے حق بیان کیا ہے، اس طرح پیر و مرشد اور استاذ کا حق بیان بولو نہیں کیا. آج استاذ بعض دفعہ اپنے فضائل سنا رہا ہوتا ہے، دیکھیں استاذ تو روحانی باپ ہوتا ہے، ایک جسمانی باپ ہوتا ہے. یہ میں نے سنی ہے خود تقریریں. جسمانی باپ تو تمہیں جو ہے آسمان سے زمین پہ لے آتا ہے، عالم ارواح میں تھے، تمہیں کہاں لے آیا؟ زمین پہ. اور روحانی باپ جو ٹیچر ہوتا ہے، جو پیر و مرشد ہوتا ہے، وہ تمہیں زمین سے آسمان کی بلندیوں پہ ترقی دے کے لے جاتا ہے. اگر وہ جسمانی باپ آسمان سے زمین پہ نہ لے کر آتا تو تیرا باپ اس کو دوبارہ آسمان پہ لے کے جاتا. فضول آدمی. تو پیدا کرنے کا سبب تو باپ بنا ہے نا، ماں اور باپ بنے ہیں. چھاتیوں سے دودھ 2 سال ماں نے پلایا ہے، اس کی گندگیاں ماں نے صاف کی ہیں، اس کے پیمپر ماں نے چینج کیے ہیں، دن رات اس نے قربان کر دیے تیری خاطر. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بھی تصوف میں بڑے امام سمجھے جاتے ہیں، پیر و مرشد ہیں. میرے دادا پیر ہیں مولانا اشرف علی تھانوی. میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت ہوں نا، تو اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پیر کون تھے؟ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ فرمایا کرتے تھے، آج کل کے پیر کیا کرتے ہیں، ایسا مرید کا ذہن بنا دیتے ہیں، پھر اس پہ انہوں نے اعتراض کیا، فرمایا لو تھے کسی کے، ہو کسی اور کے گئے. یعنی پیدا کسی نے کیا، پال پوس کے بڑا کسی نے کیا، اور غلام کسی اور کے بن گئے. تو پیر، اوریجنل پیر جو ہوگا نا، جو صحیح پیر و مرشد ہوگا، وہ آپ کو آپ کے ماں باپ سے کٹائے گا نہیں. اس سے بیعت ہونے کے بعد، اس سے اصلاحی تعلق رکھنے کے بعد آپ کے دل میں اپنے ماں باپ کی ویلیو کم نہیں ہوگی بلکہ اور زیادہ بڑھ جائے گی. اگر پیر سے بیعت ہونے کے بعد، ٹھیک ہے پیر کی خدمت بھی کرو، وہ بھی ضروری ہے روحانی ترقی کے لیے، تو لیکن اس کی خدمت کے ساتھ ساتھ اپنے ماں اور باپ کی خدمت کا بھی جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہی 1 نمبر پیر ہے. اور اگر اس کے ساتھ تعلق رکھنے کے بعد ابا بے وقوف لگنے لگیں اور اماں آپ کو فالتو لگنے لگیں، ان کو ٹائم، پیروں کے ساتھ سارا دن بیٹھا رہے گا خانقاہ میں پڑا ہوا، ابا کے پاس 5 منٹ بیٹھنے کا ٹائم نہیں. حتیٰ کہ بیوی کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہوگا یہ بھی ابا اماں نہیں بتائیں گے، جن کی بہو ہے. یہ کون بتائے گا؟ پیر. میں تو بھگتا ہوا ہوں ایسے کیسز، اس لیے بتا رہا ہوں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ اگر پیر ایک بات کا حکم دے جو جائز باتوں میں سے بات ہو، اور ماں باپ اس کے خلاف حکم دیں، تو کس کی بات کو فالو کیا جائے گا؟ حضرت نے فرمایا اگر وہ 1 نمبر پیر ہوگا تو وہ ایسا کرے گا ہی نہیں. اس کو جب پتا ہے کہ ماں باپ کی خواہش کچھ اور ہے تو وہ ماں باپ کی مرضی پہ چلنے کا حکم دے گا. وہ ہوگا ہی نہیں جو ماں باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو لے کے جا رہا ہے. ہاں یہ جائز اور مباح چیزوں میں، جن چیزوں کا تعلق تربیت سے ہے وہ ایک الگ بات ہے. بھائی تربیت یا علاج سے جن چیزوں، بعض دفعہ ڈاکٹر آپ کو علاج بتاتا ہے کہ آپ کو پیناڈول کھانی پڑے گی، ابا کہہ رہے ہیں نہیں کھاؤ، تو اب جسمانی علاج کرنا ہے نا، تو یہاں کس کی چلے گی؟ ڈاکٹر کی چلے گی. وہ کہے گا پھر ابا سے علاج کرا لے بھائی. تو جن چیزوں کا تعلق اصلاح سے ہے، مثال کے طور پر آپ کو اللہ نہ کرے فوش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی. اب آپ کو پتا ہے یار میں کمپیوٹر پہ تنہائی میں بیٹھوں گا تو میں خراب ہوں گا، یا میں جب بھی کمپیوٹر پہ آ کے بیٹھوں گا میں غلط چیزوں کی طرف چلا جاؤں گا. اب ابا کہہ رہے ہیں بیٹھ، تو کیوں صوفی بنتا جا رہا ہے؟ بیٹھ. آپ کو پتا ہے میں بیٹھا تو گیا. پیر صاحب نے کہا کچھ وقت تک آپ پر
اینڈرائڈ موبائل استعمال کرنے پر بھی پابندی ہے. پہلے آپ کو برائی سے بچنے کی عادت ہو جائے پھر آ جانا. تو ایسے موقع پہ بھی پیر و مرشد کی بات کو مانا جائے گا, کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اصلاح سے اس کا تعلق ہے. ورنہ یاد رکھو, اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا جو مقام دیا ہے, خدا کی قسم جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو آدمی کہتا ہے بھائی اس معیار پہ شاید آج کوئی بھی پورا نہیں اترتا, آج شاید اس معیار پہ کوئی بھی پورا نہیں اتر رہا. اور حقیقت میں دیکھو, اپنے بچوں کو دیکھو کیسے پالتے ہو, کیسے ان کے رونے پہ روتے ہو, ان کے ہنسنے پہ ہنستے ہو, اور ماں کی محنت دیکھا کرو یار. تو خیر, تو یہ میں بتا رہے تھے, کرامتوں سے مجھے یاد آیا, جو اوریجنل سچی مچی کے بزرگ ہوتے ہیں, جب ان کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوتی ہے تو وہ اپنی نفی کرتے ہیں, بھائی ہم کچھ نہیں ہیں, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ پہ کچھ یہ چیزیں ظاہر ہو گئی, تو کس کی طرف جانا ہے بھائی؟ اللہ کی طرف جاؤ, اسی کی عبادت کرو, اسی کی طرف جاؤ. تو وہ نوجوان نے بھی یہی کرنا شروع کر دیا. اس نے بھی کیا, لوگ آ کے کہتے تم تو یار بڑے زبردست بن گئے. اس نے کہا بھائی میرا کچھ بھی نہیں ہے, نہ میں گنجے کے سر پہ بال اگا سکتا ہوں, نہ میں کوڑ کے مریضوں کو, میں تو صرف ہاتھ لگاتا ہوں, اور کرتا کون ہے؟ اللہ. تو کس کی طرف جاؤ؟ اللہ کی. تو اللہ نے اس سے کوئی بہت بڑا کام لینا چاہ رہے تھے اس نوجوان سے, کہ تاکہ جب یہ کرامتیں ظاہر ہوں تو لوگ کس پر ایمان لائیں؟ اللہ پہ. اس کی ایک آسان مثال دوں, جب انسان شہیدوں کے خون میں خوشبو سونگھتا ہے تو شہید سے عقیدت بڑھے نہ بڑھے, حق کے لیے جان دینے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ یعنی اللہ کے لیے جان دینے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ وہ کرامت ہے جس سے انسان اس شہید کی طرف نہیں جا رہا, کدھر کو جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف. تو یہ فرق ہے جادو میں اور کرامت میں. تو اس نوجوان نے کہا کہ بھائی میں نہیں, بھائی یہ کون کرتا ہے؟ بھائی یہ اللہ کرتا ہے. اب بادشاہ کو بھی پتا چل گیا, بھائی یہ تو بہت بڑی چیز بن گیا ہے یار, ہم نے کون کون سے تیل ایجاد کر کے دیکھ لیے, بال نہیں آ رہے. تو اس کو لایا گیا. بادشاہ نے کہا بھائی تیرا معاملہ بہت بڑھ گیا ہے. تو اس نے کہا میں نہیں کرتا, میں جادو نہیں ہے یہ, میں ایمان لے آیا ہوں, ایک خدا کو مانتا ہوں, تجھے رب نہیں مانتا. بادشاہ کو غصہ آیا, اس نے اس کو لالچ دی, ڈرایا, دھمکایا, ہر طرح سے کوشش کی کہ یہ عیسائی مذہب کو چھوڑ دے, یہ نہیں مانا. تو بادشاہ نے پھر کہا 3 واقعات ہیں اس میں, 3 طرح سے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن ہر طرح سے اللہ کی طرف سے کوئی کرامت ظاہر ہوئی اور وہ قتل سے بچ گیا. بادشاہ پریشان تھا کہ لوگ ایمان لا رہے ہیں اس کی کرامتوں کو دیکھ دیکھ کے, لوگ سارے اللہ والے بن رہے ہیں, بادشاہ کے دین کو لوگ چھوڑ رہے ہیں. بادشاہ کو اندازہ ہو گیا یہ سب مجھے خدا ماننا چھوڑ دیں گے اور اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں گے, میری تو حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. تو بادشاہ نے پھر یہ کیا, بہت پریشان, ہر طرح سے جب قتل کی کوششیں ناکام ہو گئی نا, اب یہ ہے اس نوجوان نے کہا دیکھو جب اللہ کسی کو بہت محیر العقول واقعات دیتے ہیں نا تو پھر اس کی آزمائش بھی بہت سخت ہوتی ہے. تو اس نوجوان نے کہا دیکھ تو اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے میں ایک طریقہ بتاتا ہوں. اب یہ اس نوجوان کا ایک طرح سے فدائی حملہ تھا, صحیح ہے نا, تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں. کتنی بڑی قربانی دی اس نوجوان نے. اب لوگوں میں نا یہ بات پھیل گئی تھی کہ اس کو جس طرح بھی پہاڑ پہ لے کر گئے, زلزلہ آیا وہ لوگ گر گئے, یہ بچ گیا. کشتی میں لے کر گئے, طوفان آیا, وہ مر گئے, یہ بچ گیا. تو اس نے کہا میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں جس طرح سے تو اگر مجھے اس طریقے سے قتل کرے گا تو میں قتل ہو جاؤں گا. وہ کیا ہے, تو چوک میں ساری دنیا کے لوگوں کو بلا, اپنے ملک کے جتنے بھی لوگ ہیں, اور مجھے چوک پہ کھڑا کر کے تیر مار اور کہ بسم اللہ و ربی ھذا الغلام, اللہ کے نام سے اور اس نوجوان کے خدا کے نام سے, رب کے نام سے. جب اللہ کا نام لے کے مارے گا میں مر جاؤں گا. نوجوان کو اندازہ تھا کہ جب یہ اللہ کا نام لے گا تو لوگ کہیں گے بادشاہ نے ساری کوششیں کر لی کچھ نہیں ہوا, اللہ کا نام لیا ہے تو یہ اس کا مطلب کرنے والا کون ہے؟ اللہ. نوجوان کو پتا تھا یہ جب ہوگا نا تو لوگ بادشاہ کے دین کو چھوڑ دیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے میں نے اتنی بڑی قربانی دی. جو قربانی دینے والا ہوتا ہے وہ 2 نمبر نہیں ہوتا. کیوں؟ پیسوں کے لیے اگر یہ سب کچھ کر رہا ہوتا
پھونکوں والی سرکار کہیں شہادت کے لیے نام لکھوائے گی؟ وہ ناموس رسالت کے نام پہ منجن بیچیں گے. ناموس رسالت کہیں بھائی اگر تشکیل ہو رہی ہے چلو بھائی جاؤ جی غزہ کے لیے کتنے لوگ ہیں. پھونکوں والی سرکار کہے گی میں یہیں سے بیٹھ کے میزائلوں پہ پھونک ماروں گا بس. تو اس ٹائپ کی جتنی سرکاریں ان میں قربانی کیونکہ کھا کھا کے مسٹنڈے ہو چکے ہوتے ہیں, موٹے ہو چکے ہوتے ہیں. تو جتنے یہ پیر و مرشد ہیں جو کہتے ہیں توہین, میں تبھی بار بار کہتا ہوں نا میرے خلاف جو قتل کے فتوے دیے جا رہے تھے اڑا دو. اور میرے کیا جو بھی جس کی بیچارے کی زبان لڑکھڑا گئی, کوئی ایسی بات ہو گئی جو اس کو وضاحت کا موقع بھی نہیں دے رہے ہوتے, تو غلطی کا اعتراف کر لیا پھر بھی معاف نہیں کر رہے ہوتے, تو پھر یہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس کے بعد بھی مار دو اور یہ قتل کر دو. تو بھائی تم خود کیوں نہیں کر رہے؟ جنت میں جانے کا تمہیں شوق کیوں نہیں ہے؟ اپنے مریدوں کو کیوں مروا رہے ہو؟ جب تمہارا کوئی مرید قتل کرے گا, کیس چلے گا, پھانسی ہوگی, تم سے جنازہ پڑھنے آ جاؤ گے. تو بہتر یہ ہے کہ تمہارا جنازہ ہو اس دفعہ. اس دفعہ کس کا جنازہ ہو؟ تم پہ کیس چلے, تم پھانسی پہ لٹکو, غیر قانونی طور پہ کسی کو قتل کر کے تم پھانسی پہ لٹکو, پھر تم مرنے کے بعد ہیرو بنو. ان میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ میں ہیرو بنوں, یعنی یہ والا ہیرو میں بنوں. یہ چاہتے ہیں زندہ زندگی میں ہم ہیرو بن جائیں. تو اس لیے جب بھی کوئی ایسی بات کیا کرے نا, وہ کہیں یہ پسٹل لیں, آپ جا کے یہ کام کر لیں, مریدوں کو ورگلانے کی کوشش نہ کریں. تو اس نوجوان نے تو اپنی جان پیش کی. اس نے کہا بادشاہ تو ایسے کر. لوگوں میں ہلچل مچ گئی, بھائی ایسے ہونے والا ہے. بادشاہ نے کہا یار میں پبلک کو کنٹرول کر لوں گا, اس کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے. اس کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے, ایک دفعہ یہ شہید ہو جائے تو پبلک کو میں سنبھال لوں گا. لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ پبلک جب یہ واقعہ دیکھے گی نا تو وہ بالکل تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی. قربانی یہ نوجوان دے رہا ہے. تو اس کو کسی ستون پہ لٹکایا گیا اور بادشاہ نے اللہ اکبر بسم اللہ ورب ھذا الغلام, اللہ کے نام سے اور اس غلام کے رب کے نام سے جب یہ تیر چلایا, تیر اس کی کنپٹی پہ لگا اور یہ اسی وقت شہید ہو گیا. ایک بعض روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی قبر کھولی گئی تھی تو تیر کا جو زخم تھا وہ ہرا تھا اور اس سے خون بہ رہا تھا. شہیدوں میں بہت ایسا واقعات ہوتے ہیں کہ 10 سال کے بعد قبریں کھلتی ہیں, جسم بھی سلامت ہوتا ہے, خون بہ رہا ہوتا ہے. یہ کامن ہے شہیدوں میں, بہت ہوا یہ واقعہ. تو اس دن غامدی صاحب سے کسی نے سوال پوچھا, پروفیسر غامدی صاحب سے, کہ کیا یہ قبر سے خوشبو آنا اور شہیدوں کا یہ جو کہا جاتا ہے یہ برحق ہے؟ تو غامدی صاحب نے کہا لوگوں کے اپنے اپنے مشاہدات ہیں. تو میرا خود بھی مشاہدہ ہے, لوگوں کے ہیں, لیکن میرا اپنا مشاہدہ ہے شہیدوں کے خون کی خوشبو. تو یہ قبروں کی خوشبو کے واقعات 2-4 نہیں ہیں, بہت ہیں یہ واقعات. ہاں اس میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے, ڈرامے بازی بھی ہو سکتی ہے, لیکن بہت سے واقعات اوریجنل ہیں, صحیح ہیں. خیر, تو اس نوجوان نے کہا بھائی یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف. ہاں وہ شہید ہوا, جہاں اس نے شہادت پائی ہے سب لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان عیسی ابن مریم روح اللہ, جو بھی اس زمانے کا کلمہ تھا وہ سارے سیدنا عیسیٰ پہ ایمان لے آئے, سارے مسلمان ہو گئے. جو عیسائی مذہب انہوں نے اختیار کر لیا, اور اس وقت عیسائیت میں توحید تھی. عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے. تو اب کیا ہوا ہے جب یہ سب ہو گیا تو بادشاہ نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ ایک ہی رولہ پہ گیا, چودھری سٹا لے گیا. پنجاب میں نا الیکشن جب تھے تو کوئی اور جیت گیا, چودھری صاحب جیت گئے, محنت کسی اور نے کی تھی. تو اس پہ یہ پنجاب میں شعر لکھا ہوتا تھا, ایک ہی رولہ پہ گیا چودھری سٹا لے گیا. تو بادشاہ نے کہا ایک ہی رولہ پہ گیا, یہ تو چودھری سٹا لے گیا, کوشش میں کر رہا ہوں اور فائدہ کون لے گیا؟ یہ تو نوجوان کا دین لوگوں نے قبول کر لیا. تو بادشاہ لوگ کیا کرتے ہیں ایسے موقع پہ؟ ظلم کرتے ہیں. تبھی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا خلافت, بھائی کچھ چیزوں میں بادشاہی نظام اچھا ہوتا ہے, کچھ میں جمہوری نظام اچھا ہوتا ہے. بادشاہی نظام یا کوئی خلیفہ ہو وہ جب اچھا ہوتا ہے جب وہ نیک ہو, پرہیزگار ہو, شریعت کے مطابق چلا رہا ہو. لیکن اگر اس کی کھوپڑی گھوم گئی نا تو وہ جو ظلم کرے گا نا وہ ایسی کی تیسی کر دے گا. جمہوری نظام میں کچھ آواز تو اٹھا سکتے ہو نا, ایک آدمی کے پاس پاور نہیں ہوتی.
خیر جی بادشاہی نظام تھا, بادشاہ سلامت نے آرڈر دیا اڑا دو سب کو. اور جو سرکاری تھے بادشاہ کے فوجی موجی, تو بادشاہ نے خندقیں کھدوائیں پورے شہر میں, اور کہا کہ جو بھی ایمان نہ لے کر آئے نا اس کو اس آگ میں ڈال دیا جائے. تو لوگ فوجی اس کے پکڑ پکڑ کے لاتے رہے, ایک ایک شخص کو آگ میں ڈالتے رہے. ایک عورت آئی جس کی گود میں بچہ تھا. عورت کو ترس آتا ہے نا اپنے دودھ پیتے بچے کو, میں کیسے لے کے آگ میں چھلانگ ماروں. تو صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, چند بچے جو ماں کی گود میں بولے ہیں نا ان میں یہ بچہ بھی تھا. یہ بچہ ماں کی گود میں بولا, اس کی بھی کرامت ظاہر ہوئی. لوگ کہتے ہیں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماں کی گود میں کیسے قرآن پڑھ لیا. تو ماں کی گودوں میں چھوٹے بچوں کے بولنے کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں, یہ کرامت کے طور پہ. بہت سارے نہیں تو چند واقعات ہوئے ہیں. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہو سکتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیوں نہیں ہو سکتے. تو اب کیا ہوا کہ وہ جو بچہ تھا اس نے وہ ماں کی گود میں بولا اور کہا اے ماں گھبرا مت, یہ دیکھنے میں آگ ہے, حقیقت میں یہ جنت کا باغ ہے. یہ اللہ کی طرف سے حوصلہ ملتا ہے جب انسان قربانی دیتا ہے. تو ماں نے اس بچے کو لے کے اس آگ میں چھلانگ لگا دی. تو اب میں جو اصل واقعہ بیان کرنا چاہ رہا تھا نا, یہ تو سارا یعنی تمہید لمبی ہو گئی. تو قرآن میں کہیں نہیں کہ پھر اس پر عذاب آیا.